بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو۔ اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کا بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی اس طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو علانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کو یاد کرو جب ہم نے کہا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو، بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا، انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ما سوا سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین و فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اور اپنی ترکاریاں، اپنی گندم اور اپنے مسور، اپنے پیاز۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کم تر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ، تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جانے والے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور سابی، جو اللہ تعالیٰ
اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں سے بعض تم اس سے پھر گئے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، تو ہم نے ان کو اپنے دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا، بلکہ اس کے درمیان جو ان کی عمر ہو، لہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ اور یقیناً موسیٰ نے جواب دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو، اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یہ سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں تو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے پاس تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور ان کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں، بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی بھی کبھی نہیں کرے گا؟ گویا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ نہیں، جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے ان سے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں سے مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔
اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو، پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل، ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سو نہ اس کے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں کہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں، اور آپ انہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے عمر لمبی دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو دشمن ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے،
جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں۔ چنانچہ تو کفر نہ کر، پھر بھی اگر ان دونوں میں سے وہ چیز سیکھتے تھے تو جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ یقیناً برا ہے جس کے اے ایمان والا تم رائے نہ ہماری رعایت کریں، نہ کہو بلکہ انظر، نہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بلا دیتے ہیں ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھا راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں سے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا۔ چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اپنے دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی آیات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تم اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور زمین کا موجود ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کو بات کی طرح ان لوگوں نے کہا کہ جو ان سے پہلے تھے ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے، یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور اسے پڑھنے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جس
میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔